السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج بات ہوگی محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹرین کی مصروفیات کی، اور ساتھ ہی ساتھ محترم المقام حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب AIMIM فلور لیڈر تلنگانہ اسمبلی، وہ چیئرمین دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کی مصروفیات کی۔ میں محمد عبدالحکیم KH کے گارڈن فنکشن ہال بیہائنڈ رائل سی ہوٹل صابر نگر آصف نگر سے میں محترم المقام نقیب ملت کا ایک ادنا سا سپاہی اور جناب محمد ماجد حسین صاحب ڈائنامک MLA نامپلی کی ٹیم کا ایک ادنا سا ممبر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم نقیب ملت کی مصروفیت، محترم المقام حبیب ملت کی مصروفیت، تمام MLAs کی مصروفیت، تمام MLCs کی مصروفیت، تمام ایکس کارپوریٹرز کی مصروفیت، اور تمام صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان اور محبان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جو مصروفیت ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو ان تمام لوگوں کی جو مصروفیات ہے اس کے اوپر یہی کہنا پڑتا ہے کہ اتنا قوم و ملت کے لیے، ملت مظلوم کے لیے، پورے بھارت کے غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دلتوں کے لیے، پسماندہ طبقات کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور دیگر جو سماج کے جتنے بھی ذاتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور آپ کے عیسائیوں کے لیے، کرسچنوں کے لیے، سکھوں کے لیے جو ہے، جو ان دونوں بھائیوں میں خصوصاً جو ہمدردی ہے اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا منشا و مقصد کیا ہے کہ ہر ہندوستانی کو اس کا جمہوری حق، کانسٹیٹیوشنل حق اس کو ملے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ان کو جتنی سہولتیں دی ہے وہ سہولتیں ان تک پہنچے۔ تو ان سہولت پہنچانے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ جو بھی پارٹی برسر اقتدار رہتی ہے اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ سارے بھارت کے سارے لوگوں کو، سارے ناگرکوں کو ان کا جمہوری حق یعنی کانسٹیٹیوشنل ان کے جو حقوق ہے وہ دیں۔ لیکن یہاں پر اس کانسٹیٹیوشنل حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی قیادت نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیاسی طاقت اور قوت رہے گی تو وقت اور حالات ایسے رہیں گے، ایسے مواقع حاصل ہوں گے جس کے اندر اپنے تعلیمی ادارے جات کو آپ قائم کر سکیں گے، اپنی میڈیکل کالجز کو قائم کر سکیں گے، اپنے انجینئرنگ کالجز کو قائم کر سکیں گے، اور آپ کے صحت کے میدان میں آپ کے اپنے ہاسپٹلس کو قائم کر سکیں گے، اور ایجوکیشن کے اندر ہر وہ نئے ایڈوانس جو کورسز آ رہے ہیں ان تمام اداروں کو ہم چلا سکتے ہیں، مگر پولیٹیکل پاور ہونا بے حد ضروری ہے۔
اس کے علاوہ معاشی میدان کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ دارالسلام کوآپریٹو بینک کے نام سے کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آخر میڈیا میں بھی سوال اٹھتے ہیں. ہر آدمی ہر قسم سے اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے یہ سوچتا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد کیا ہے. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور محترم مقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا منشا و مقصد اتنا بڑا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ پسماندہ طبقات سے ہو، کون سی بھی ذات سے ہو، اس کا کانسٹیٹیوشنل جو حقوق ہے، جمہوری حقوق ہے، دستوری حقوق ہو، حاصل ہو. معاشی میدان سے جب تک حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو روزگار فراہم کرنا، اس کے بچوں کو تعلیم جو ہے کا انتظام کرنا، پینے کے پانی کا انتظام کرنا، سڑک کا انتظام کرنا، اسٹریٹ لائٹس کا انتظام کرنا، ان کے گھروں میں بجلی کا انتظام کرنا، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا، انفراسٹرکچر کا کام کرنا، اور جو ہے ان کے نوکریوں کا انتظام کرنا، ان کے جو لیبر ہے ان کے ڈیلی ویجز کا، ان کا جو بھی جس طریقے سے بھی ان کو جو بے گھر افراد ہے ان لوگوں کے لیے گھر کا انتظام کرنا، اور جو ہے جن کی آمدنی کم ہے ان کو فائنانشیل سپورٹ کرنا. یہ سب جو ہے مودی گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا. 2022 تک ہر ہندوستانی کو گھر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. 2014 میں 13 میں جب الیکشن چل رہا تھا، اچھے دن آنے والے ہیں بلکہ بات ہوئی تھی، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ دینے کی بات ہوئی تھی. ہر سال نوجوانوں کو 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا. یہ تمام ایسے چیزوں میں ایسے وعدے، جھوٹے وعدے کر کے انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا. اب اس کے بعد ہر چیز سے منہ موڑتے ہوئے بڑا چڑھا کر جو ہے بتایا جاتا ہے، لیکن جب اس کی کھوج ہوتی ہے تو وہ اصل میں بہت جو ہے کم جو ہے نکلتا ہے یا پھر غلط نیوز نکلتی ہے. تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا منشا و مقصد یہی ہے، چاہے اتر پردیش ہو، چاہے بھارت کے دیگر ریاستیں ہوں، ہر ایک جگہ پنچایت سے لے کر پارلیمنٹ تک آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے پہنچنا چاہیے. پنچایت ہے، کارپوریشن ہے، اور جو ہے آپ کے اسمبلی ہے جس میں ودھائک بن کے جاتے ہیں، اور جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ MP کا الیکشن ہے. جیسا جیسا مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کے تمام اسٹیٹوں میں جیسا جیسا سیاسی قوت اور طاقت ملتی جائے گی، اپنے کام کے دائرے کو مجلس اتحاد المسلمین جو ہے بڑھاتے جائے گی. سارے ہندوستان کے پورے سیاسی پارٹیوں میں آپ سب کے حالات، سب کا کام دیکھیے اور مجلس اتحاد المسلمین کا کام دیکھیے. میں ان تمام لوگوں کو جن کو معلوم نہیں ہے ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین دارالسلام کے اندر کھلے عام بڑے ہال میں اپنے ودھائکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ جائیے، بیرسٹر صاحب سامنے نظر آئیں گے، ان سے ملاقات کریے. باقی ودھائک بازو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ ملیے، آپ کا اپنا مسئلہ جو ہے سنائیے. آپ جس طریقے سے بھی وہ مسائل حل کرتے ہیں وہ دارالسلام میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں سوائے جمعے کے. تو میں جتنے لوگوں کو میں یہ بات بولتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب سے ڈائریکٹ مل سکتے، ملاقات کر سکتے دارالسلام میں، تو وہ یقین نہیں کر کے جا کے ملاقات کر کے آ کے بولے کہ بھئی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کھلے عام جو ہے. تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، محترم المقام نقیب ملت زندہ باد، محترم المقام حبیب ملت زندہ باد، یار زندہ صحبت باقی. آپ تمام سے پھر گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کریے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.